السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو۔ جی تو ویورز، ہم لوگ پڑھ رہے تھے ننھے حضور کی ماں سے جدائی۔ اتنا تکلیف دہ اس بک کا ٹائٹل ہے، تو اس کو پڑھنا اور بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعات شیئر کرنے ہیں اور چونکہ ربیع الاول کی آمد ہے اور ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے اور ہمارے بچوں کے لیے کہ ہم لوگ ان واقعات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور اس بارے میں جانیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کتنی تکلیف دہ زندگی گزاری ہے۔ ان کی زندگی میں اگر اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو ان کی زندگی میں آزمائشیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں، بہت زیادہ، اور انہوں نے ہر آزمائش کا صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سامنا کیا ہے اور ہمارے لیے ایگزامپلز سیٹ کی ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ مطلب بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے، بڑوں کو بہت ساری ان میں سے باتوں کا پتہ ہوگا، لیکن جب میں یہ واقعات پڑھ رہی تھی تو مجھے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چلی تھیں، بہت سارے واقعات جو ہیں وہ پتہ چلے تھے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی، لیکن آپ لوگ اپنے بچوں کو لازمی یہ سنوائیں۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے، ان کی بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی، نیکسٹ ہم لوگوں نے یہاں سے ہی پڑھنا تھا ننھے حضور کی جدائی۔ کچھ میں نے اس میں سے پارٹ پڑھ لیا تھا، اب سیکنڈ پارٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس جا کر رک گئے، ایک بار پھر رونے لگے۔ میں بے بس تھی، یہ ایمن بتا رہی ہیں، میں بے بس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں بھی روئی اور خوب روئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں، میرا دل سنبھلے تو اس پیارے سے بیٹے کو دلاسا دوں۔ میں اور اللہ کا رسول دیر تک بی بی آمنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے، آخر کار خاموش ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ایک دفعہ پھر مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ایمن کے لیے بھی یہ لمحے بہت مشکل تھے، ایک طرف مالکن کی اپنے گھر سے کہیں دور وفات، تو دوسری طرف 6 سال کا چھوٹا بچہ جس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں، اب ایک اونٹنی پر رسول اللہ اور ایمن سوار ہیں اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ ایمن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے لیے رو رہے تھے۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابوا کے مقام سے گزرتے تو اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عمر یاد رہی۔ ایمن بھیگی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سے مشکل لمحات ایمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں۔ ایمن اور رسول اللہ ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ایمن نے رسول اللہ کو ماں کی طرح سنبھالا۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی۔ مکہ پہنچنے پر حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ایمن محمد کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ نہیں آئی، تو انہیں ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم بھی نہیں بھولا تھا کہ بہو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری کر نہیں سکتا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان کیوں؟ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں اب کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یتیم بچے عام طور پر دوسرے بچوں سے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنا پڑتے ہیں، اور یتیم بچے دوسروں سے ہر لحاظ سے زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک اعلیٰ کردار کی تربیت کر رہا ہے۔ آنے والی مشکلات کی ابھی سے تیاری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر، حوصلہ اور ہمت عطا کی ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمن کہتی ہیں عام بچے جب سو کر اٹھتے تو ان کے بال بکھرے ہوتے، آنکھیں چپکی ہوتی اور چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا، بال بھی سنورے ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ ایمن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلاتی، دھلاتی، انہیں کپڑے پہناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ ایمن نے
نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ رسول اللہ ایمن سے ماں کی طرح محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے ایمن میری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے زمانہ میں کسی کو طعنہ دیتے ہوئے سنا، ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ سے کہا بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالے رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری نہیں، سوائے اللہ کریم کے ڈرنے کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے تو رسول اللہ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے جہاں سرداروں کو بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ دادا جان آپ سے محبت بھی کرتے تھے، خیال بھی خوب رکھتے۔ عبد المطلب رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔